السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری شہزادیوں، ہمیں اشرف المخلوقات چنا گیا، پھر ہمیں بہترین تحفہ یعنی زندگی عطا کی گئی، اور اس زندگی کے بعد دنیا پہ پہلی موت، وہ بھی قتل کی صورت میں۔ سگے بھائی نے اپنے بھائی کا قتل کیا۔ ذرا غور کریے آدم علیہ السلام پر اور حوا علیہ السلام پر کیا گزری ہوگی۔ یہ بنی آدم کے لیے، نوع انسانی کے لیے بہت ہی غمگین لمحات تھے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے نبا یعنی ایک نیوز، ایک خبر بتایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ پڑھ کر سناؤ۔ کیونکہ اس میں بہت اہم سبق ہے ہم سب کے لیے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ قیامت تک قابیل پر اس قتل کا وبال رہے گا۔ ہمارے پیچھے دنیا میں جو اثرات چھوڑ جاتے ہیں، اچھے یا برے، اس کا اجر یا اس کا وبال ہمیں ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ اس لیے ہمارے ہر عمل کو محتاط انداز میں انجام دینا چاہیے کہ ہم اپنے چھوٹوں کو کیا انفلوئنس کر رہے ہیں، کیا اثرات چھوڑ رہے ہیں، اپنی سوسائٹی کو، اپنے لوگوں کو کس طرف ہم راغب کر رہے ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے سورہ مائدہ ورس 31 پڑھتے ہیں۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا عَجِزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ ترجمہ: پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کورید رہا تھا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ وہ اپنی بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کوے کے اس عمل کو دیکھ کر، اسے زمین کوریدنے کو دیکھ کر، قاتل یعنی قابیل نے کہا، ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لیتا، تو وہ پچھتانے والوں میں ہو گیا۔ یبحثو کا روٹ ورڈ ہے بحث، کوریدنا۔ جب کوے نے زمین کو کوریدا تو اسے دیکھ کر قابیل کو اندازہ ہوا کہ وہ بھی زمین کو کھود کر اپنی بھائی کی لاش کو وہاں دفن کر سکتا ہے، چھپا سکتا ہے۔ ویسے پرندوں کو دیکھ کر انسانوں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ٹیلر برڈ، ویور برڈ سے ہم نے کپڑا بننا سیکھا ہے۔ اب قابیل کے اس فیلنگ کو دھیان سے سنیے کہ ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا ہی لیتا، اور وہ نادمین میں سے ہو گیا، ندامت کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اس نے شرمندگی محسوس کی، ریگریٹ، ریپینٹنس، شیم۔ دیکھیے یہاں اس نے توبہ کی یا نہیں کی، قرآن میں اس کا ذکر نہیں آتا ہے، لیکن یہ ضرور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ وہ ندامت کرنے والوں میں ہو گیا۔ تو اپنے گناہ پہ نادم ہونا، شرمندگی کا احساس ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے۔ اس کے گناہ کی جو گریوٹی ہے، گمبھیرتا ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے ہی، اور ہر قتل کا وبال قابیل کے سر پہ ہے کیونکہ اس نے قتل کو انیشیٹ کیا تھا۔ لیکن ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ اپنے نفس پر قابو پانا ہی انسان کی اصلی جیت ہے۔ ہم اپنے گناہوں کی، کوتاہیوں کی، غلطیوں کی ذمہ داری کا بوجھ شیطان پر نہیں ڈال سکتے۔ صرف ہم صرف اپنے ہر اعمال کے نگہبان ہیں اور ذمہ دار ہیں۔ شیطان ہمیں صرف اکسا سکتا ہے لیکن کسی عمل پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، جب کوئی بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ لگ جاتا ہے، جب یہ توبہ کرتا ہے تو یہ داغ مٹ جاتا ہے یا دھل جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا اور اپنے گناہوں میں بڑھتا جاتا ہے
تو ایک کے بعد دوسرا داغ، دوسرے کے بعد تیسرا داغ، یہاں تک کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو نیکی اور بدی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسے دل سے محفوظ رکھے جو سیاہ ہو جائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو ہمیشہ اپنے نور سے منور رکھے اور ہمارے دلوں کو قلب سلیم بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ آج ہم اپنی بات اس بات سے ختم کرتے ہیں، ایز یو سو سو یو ریپ، جیسا آپ بوتے ہیں ویسا ہی آپ کاٹتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن۔